الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم حاضرین، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 70 پر 4ویں آیت ہے، آیت نمبر 74۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تم لوگوں کے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل تو پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً بعض پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، بہت سے پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً بعض پتھر، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسا بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اس آیت مبارکہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا جو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دیکھیے، گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل نے ایک گائے کو ذبح کیا، اور اس گائے کا گوشت مردے کے جسم پہ لگایا گیا تو مردہ زندہ ہوا، اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر جیسے کا ویسا ہو گیا، یعنی جیسا مردہ تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا کرشمہ، اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو کام ہو جاتا ہے ایز یوزول جو ہوتا ہے وہ کرشمہ نہیں ہوتا، ان یوزول جو ہوتا ہے وہی کرشمہ ہوتا ہے۔
تو یہ ان یوزول تھا. کبھی مرنے کے بعد کیا آدمی زندہ ہوتا ہے؟ اگر وہ زندہ بھی ہوا تو مقصد پورا ہوتے ہی مر بھی گیا. تو یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں نرمی آ جانا چاہیے، آخرت کا خوف آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان کے دل میں آنا چاہیے. مگر اس کے برعکس ہو گیا. پروردگار فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل تو سخت ہو گئے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو ان کافروں کا یہ حال ہے کہ خدا کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر کفر سے باز آنے کے بجائے ان کا کفر بڑھتا ہی جا رہا ہے. آیتیں سنائی جاتی ہیں تو آیتوں سے ان کے دل میں نور آنے کے بجائے ان کا کفر اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے باوجود، اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی اب تک تم نے خدا کی قدرت کا کرشمہ نہیں دیکھا، خدا کا تم انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا اس عقیدے کو تم نہیں مانتے تھے، تم نے قدرت کا کرشمہ نہیں دیکھا. مگر اب تم خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھ چکے ہو، اس کے بعد بھی تمہاری وہی روش ہے، بلکہ تمہاری روش اور بگڑ گئی، تمہارے دل اور سخت ہو گئے. تمہارے دل کس قدر سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل تو پتھروں کی طرح ہو گئے. ہجارہ حجر کی جمع ہے اور حجر کہتے ہیں پتھر، تو پتھروں کی طرح. دیکھیے پتھر یہ ایسی چیز ہے جس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. کیا بھائی اس کا ہاتھ ہے یا پتھر ہے؟ یعنی بڑا مضبوط رہا تو اسے کہتے پتھر ہے، کوئی چیز ٹوٹتی نہیں. انڈا نیچے پھینکا ٹوٹتا نہیں، کیا بھائی انڈا ہے یا پتھر ہے؟ تو عموماً سخت چیز کے لیے پتھر کا لفظ بولا جاتا ہے. جس انسان کا دل سخت ہو اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پتھر دل انسان ہے، اور جس انسان کا دل بہت ہی نرم ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو موم دل انسان ہے. تو ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں میں جو سختی ہوتی ہے اس سے بڑھ گئی سختی ان کے دلوں کی. پتھر تو رو دے گا مگر یہ ظالم نہیں روئیں گے، پتھر شرمندہ ہو جائے گا مگر یہ ظالم شرمندہ ہونے والے نہیں. پتھر کو احساس ہو جائے گا مگر ان ظالموں کو احساس ہونے والا نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے کہ میری پیدا کی گئی مخلوق ہے پتھر، پتھر میں بھی احساس ہوتا ہے، پتھر میں بھی سوچنے سمجھنے کا مادہ ہوتا ہے. سنو میرے پتھر کیسے عجیب و غریب ہے، میرے بنائے گئے سارے پتھر یکساں نہیں ہیں. ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ سے ڈرتے. اللہ سے ڈرنا یہ کس کا کام؟ انسان کا کام. مگر رب کہتا ہے کہ پتھر بھی یہ کام کرتا ہے. اگر تم خدا سے نہ ڈرو تو پتھر تم سے افضل ہے، اور پتھر کے مقابلے میں تم بیکار ہو گئے. تو یہ پتھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ، بہت سے پتھر ایسے بھی ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس پتھر سے نہریں نکلتی. پتھر ہے اگر اسے آپ توڑ دیں گے تو پتھر کے اندر پتھر کے اندر پتھر، بالآخر مٹی ہی نکل آئے گی. کوئی پانی آپ کو نظر نہیں آئے گا.
مگر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ بہت سے پتھر ہیں جن میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور اس سوراخ سے پانی نکلتا ہے، 24 گھنٹے پانی نکلتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، پتھر کو ادھر ہٹاتے ہیں ادھر ہٹاتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کوئی تحقیق کرنے کے چکر میں کہ میں تحقیق کروں گا، ایکسپیریمنٹ کروں گا، تو پتھر کے اندر کہاں سے پانی آتا ہے یہ جانچنے کے لیے توڑے گا تو پتھر ٹوٹ جائے گا، پانی تو نکلنے والا نہیں اس کے بعد، اور یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کہاں سے پانی نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں پتھر بھی ایک کرشمہ ہے، پتھر سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں، مگر کہاں سے آیا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور سنو بہت سے پتھر کیسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ وہ خود پھٹ جاتے۔ پتھر تم توڑو گے ٹوٹتا نہیں، تم توڑو گے توڑ نہیں پاتے ہو، مگر جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو یہ پتھر خود ہی پھٹ جاتا ہے۔ یشقق، پھٹ جاتا ہے۔ جب پھٹ جاتا ہے پتھر، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کہاں کہاں سے دیتا ہے، کیسے کیسے دیتا ہے۔ ایک پتھر جسے معمولی سمجھ رہا تھا، وہ پتھر تجھے زندگی دے رہا ہے، وہ پتھر پانی سپلائی کر رہا ہے، پانی فراہم کر رہا ہے، اور اس پانی کو پی کر تم زندہ رہ رہے ہو، تو گویا ایک پتھر تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ یہ ہماری قدرت کے کرشمے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، سنو بہت سے پتھر صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، لما یحبط، جب وہ گرتے ہیں تو کیوں گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ تو اشارتاً کہا گیا کیا یہودیوں، تمہارے دل تو پتھر کے دل سے بھی گزرے ہیں، کیونکہ پتھر کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ لما یحبط من خشیت اللہ، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر ہی سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، یہودیوں کا خطاب ختم ہوا، اب اہل ایمان سے خطاب ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ، اے مومنو کیا تم یہ آرزو رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ لوگ تم پر ایمان لائیں۔ یہ یہودی ایمان نہیں لائے، اگر زبان سے بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صرف زبان سے کہیں گے، دل سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لہٰذا اے مومنوں، ان یہودیوں سے ایمان کی امید مت رکھو، پروردگار عالم خود فرما رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مومنو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لائیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی تھی، ایسے لوگ بھی تھے جو کیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو لوگ سنتے تھے، ثم یحرفون، وہ پھر اس کو بدل دے دیتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، حالانکہ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، اس کے باوجود ایسی حرکت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل مذاق کرنا کتنا خطرناک کام ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود قرآن میں
لفظوں کو ہیر پھیر کر دیتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے. منافق کے دل میں مومن کا بھی ڈر رہتا ہے، کافر کا بھی ڈر رہتا ہے. مومن کا ڈر اس لیے کہ مومن کافر سمجھے گا تو دور ہو جائے. تو یہ جو منافق ہیں مومنوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل جائے تو ہم سے دور ہو جائیں. کافروں سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ لوگ جب وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے. تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہے، منافقانہ عادت، کہ جب نمازیوں سے ملتے تو کہتے میں بھی نمازی، روزے داروں سے ملتے تو میں بھی روزہ، حالانکہ وہ روزے میں نہیں رہتے، خامخواہ کہیں گے. بعض لوگ خود کو حاجی بتانے کے بڑے شوقین ہوتے، حج کو کبھی گئے نہیں مگر نئی جگہ جا کر خود کو حاجی بتاتے ہیں. تو یہ سب منافقوں کی عادتیں. تو منافق جب مومنوں سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے، تنہائی میں رہتے، یہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے، قالوا، تب کہتے، یعنی یہودی منافقین یہودیوں ہی سے کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم لوگ بات کرتے ہو مسلمانوں سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے راستے کھول دیے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم مومنوں سے پوچھو. تو بعض یہودی مومنوں سے پوچھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات. تو یہ مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سنتے ہیں ان لوگوں کو سناتے ہیں. تو ان لوگوں کو ایسا خیال آ گیا کہ ہمارے یہودی بھائی مسلمانوں کو سنا کر مسلمان کو چالاک کر دیتے. یعنی مسلمان یہ جان لیتا ہے کہ توریت میں اسلام کے بارے میں ہے، توریت میں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ مسلمان جان لیں گے. بما فتح اللہ علیکم، اللہ نے جو راز تم پر کھولا ہے اسے مومنوں پہ ظاہر نہ کرو. کون کہتے تھے؟ یہودی. یہودیوں کے بڑے بڑے سردار اپنے لوگوں سے کہتے کہ توریت میں کوئی بات اگر تم پڑھ بھی لو تو اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تو یہ لوگ تمہارے رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو تم پر غالب ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اونچا ہو جائے گا اور تمہیں بحث کر کے لاجواب بنا دیں گے. افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ نہیں سمجھتے؟ یعنی پروردگار عالم ان یہودی منافقوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کی عادت ہے کہ یہ تنہائی میں رہیں گے تو کچھ بات کریں گے، محفل میں آئیں گے تو دوسری بات کریں گے. پروردگار فرما رہے اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے یہودی لوگ ان اللہ یعلم، کہ یقیناً اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور یہ لوگ جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان کے تمام رازوں سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے. ومنہم، اور ان میں ایسے بھی ہیں امیون، جو امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. لا يعلمون الکتاب، یہ لوگ خود یہودی ہیں مگر کتاب کو نہیں جانتے. یعنی جو کتاب انہیں دی گئی ہے یعنی توریت، اس کے بارے میں کہتے کہ ہم
لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب ہم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر یہ صرف چند آرزویں ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یقیناً یہ لوگ گمان میں رہتے ہیں، یعنی یہودیوں کی زندگی گمان کی وجہ سے برباد ہوئی۔ ان کو پیغمبر پہ گمان، تو پیغمبر کا انکار کر دیا، پیغمبر کا بنایا گیا گھر وہ بھی قدرت کی نشانی، اس کو بھی توڑ پھوڑ ڈالا۔ تو یہ لوگ بس گمان کی وجہ سے ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کے مضمون کے برابر تو کوئی مضمون نہیں لا سکتا، اس کے باوجود یہ لوگ اپنی طرف سے کچھ جملے توریت میں بڑھا دیتے اور پھر لوگوں سے یہ کہتے کہ ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیت، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیت۔ یہ لوگ ایسی غلط حرکت کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض وہ چھوٹی قیمت حاصل کریں، یعنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو بیچ کر یہ لوگ کیا حاصل کر لیں؟ اگر پوری دنیا بھی آپ کے ہاتھ آ گئی تو آخرت کی ادنا نعمت کے برابر یہ پوری دنیا ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا خریدنے کے لیے یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی خود کچھ لکھ کر پھر کہنا کہ اللہ نے ایسے اتارا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بربادی ہے ان کے لیے ان تحریروں کی وجہ سے جن کو یہ لوگ خود لکھتے ہیں۔ یہودی اپنی طرف سے کچھ لکھیں گے پھر کہیں گے ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، وہ جو بھی کما رہے ہیں اس سے اللہ تعالی کی طرف سے بربادی آئے۔ وَقَالُوا، اور یہودیوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی، یعنی جہنم کی آگ نہیں لگے گی، یہ دعویٰ تھا یہودیوں کو، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر گنتی کے چند روز۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ لن تمسنا النار، آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، یعنی ہم اگر جہنم میں پہنچا دیے بھی گئے تو آگ ہم پر مہربان رہے گی۔ ان کا یہ دعویٰ اس وجہ سے تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ ضرر نہیں پہنچائے تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم کو کیسے ضرر پہنچائے؟ پروردگار کہتا ہے قل، اے میرے مصطفیٰ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے یہودیوں کہ تم ہی آگے رہو گے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون، کیا تم لوگ کہہ رہے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں۔ تو اے یہودیوں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤ گے جنہیں تم خود نہیں جانتے ہو؟ پھر سوچو کہ تمہاری آخرت کیا ہوگی، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ آج تم جھوٹ کہہ رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو اور لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہو، آج تم مستیاں کر رہے ہو، کل تمہارا حشر کیا ہوگا۔ لہٰذا آخرت کے بارے میں اے یہودیوں سوچو، آگے بڑھو، مصطفیٰ کا دامن پکڑو، کلمہ پڑھ لو، تو پھر تمہارے لیے جنت طے ہی ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس سے قبول فرما لے،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا لے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔